یا ربا محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، یاد کرو اس دن کو جب ہم سب لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اس آیت کریمہ کے حوالے سے امام صادق آل محمد علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کیا گیا، تو امام علیہ السلام نے سوال کرنے والے سے فرمایا، جس کا نام فضیل تھا، مولا فرماتے ہیں اے فضیل، تم اپنے امام کی معرفت حاصل کرو، اگر تم نے ان کی معرفت حاصل کر لی تو پھر وہ پہلے ظہور فرمائے یا بعد میں، تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ جو شخص اپنے امام کی معرفت رکھتا ہو اور صاحب الامر علیہ السلام کے پاک ظہور سے پہلے ہی مر جائے تو اس کو وہی منزلت حاصل ہوگی جیسے وہ ان کے پرچم کے زیر سایہ موجود تھا۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ جیسے وہ رسول خدا صلوات اللہ علیہ کے ساتھ غزوات میں شریک تھا۔ اور پھر ایک جگہ پہ امام صادق آل محمد علیہ السلام کا فرمان پاک ہے، تم اپنے امام کی معرفت حاصل کر لو، اگر تمہیں ان کی معرفت حاصل ہو گئی تو پھر ان کا ظہور پہلے ہو یا بعد میں، اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ معزز سامعین گرامی قدر، میرے تمام مومنین بہنوں بھائیوں، یہ مولا کا پاک فرمان آپ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے۔ یہ کتاب ہے غیبت نعمانی اور اس کی حدیث کا نمبر ہے 471/2 اور 470/1۔ سامعین گرامی قدر، مولا کی معرفت قبل از موت حاصل کر لو، پھر ان کا ظہور پہلے ہو یا بعد میں، اس امر سے پھر آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی مولا کے فرمان پاک کے مطابق ان کی پاک محبت کو اپنے دل میں بسیرا دیجیے۔ معرفت حاصل کرنا ایک بڑا عظیم درجہ ہے اور بہت آگے کی بات ہے۔ سب سے پہلے ہمارا جو موضوع چل رہا تھا، یہ اسی موضوع کے مطابق یہ حدیث پاک سامنے آئی۔ ہمارا موضوع چل رہا تھا کہ محبت کیسے ہوتی ہے اور اپنے نفس کی پہچان، اپنے رب کی پہچان کیسے ہے، اور پھر رب کی پہچان جب ہوتی ہے تو پھر دیکھتے ہیں کہ رب ان پر درود پڑھ رہا ہے، تو یعنی نہ یہ ہم جیسے، نہ اللہ ہم جیسا، نہ رسول ہم جیسے، نہ امام ہم جیسے۔ ہمیں اپنی اوقات پر یقین ہو گیا تو بات محبت تلک چلی گئی، کیونکہ انسان پھر ایک سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ جب وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے تو اس پر پھر کافی سارے راز کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ گتھی جو ہے وہ دماغ کی، وہ کھلنا شروع ہو جاتی ہے، وہ گتھی سلجھنا شروع ہو جاتی ہے مولا کے کرم سے، اللہ کے کرم سے، تو بات محبت تک چلی جاتی ہے۔ یعنی قرآن میں بھی خدا تعالیٰ نے فرمایا قُل لَا أَسْأَلُكُمْ إِلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اجر رسالت یہی ہے کہ قربا سے، میرے اقربا سے، یعنی محمد و آل محمد علیہ السلام سے مودت کرو۔ ہر چیز کا آغاز محبت ہے، ہر چیز کا آغاز محبت ہے۔ محبت کیسے ہوگی؟ اپنے آپ کو جب پہچانیں گے، جب اپنے آپ کو پہچان لیں گے، پھر اپنی سوچوں میں، اپنے ذہنوں میں ہر وقت تصور پاک شہنشاہ امام زمانہ علیہ السلام، ہر اپنی سوچوں میں مولا کو سوچیں گے۔ وہ سوچ بنتی چلی جائے گی، بنتی چلی جائے گی، بنتی چلی جائے گی، اور یقیناً وہ کسی روز ایک صورت اختیار کر لے گی، کچھ عمل اختیار کر لے گی جو محبت کی جانب سفر ہوگا۔ اور جب محبت ہو جائے گی تو پھر یقین جانیے، جب لگن ہو جائے گی تو پھر علم وارد ہوگا۔ جب عشق ہو جائے گا تو علم وارد ہوگا، کیونکہ عاشق کسی کتاب یا کسی بھی چیز پر
اس کا کوئی آسرا نہیں ہوتا، کیونکہ مشاہدے پر کوئی دلیل نہیں ہوتی، اور عاشق ہمیشہ مشاہدے کی منزل پر رہتا، یعنی اپنی آنکھوں سے جو دیکھا بس اسی پر یقین کر لیا۔ تو کتنا عظیم فرمان پاک ہے کہ مولا کی معرفت حاصل کی جائے، بے شک موت بھی آ جائے تو اسی طرح ہی ہے جیسے مولا کے پرچم کے سائے میں۔ اور بعض روایات میں یہ ہے کہ جیسے وہ خیام امام زمان علیہ السلام میں مرا۔ اور پھر ایک حدیث پاک اور تلاوت فرمائی، اس میں مولا فرما رہے ہیں کہ پھر یہ امر تمہارے لیے ضروری نہیں کہ ظہور پہلے ہو یا بعد میں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ پھر جب محبت ہوتی ہے تو پھر ظہور آپ کے قلب کے اندر ہو جاتا ہے، اور وہ ایک چھوٹی سی چیز جسے قلب کہتے ہیں، اس میں نہ جانے کتنے سمندر، کتنے پہاڑ، کتنے جہان اس میں موجود ہیں، صرف اس سے گرد ہٹانے کی ضرورت ہے۔ تو راستہ صرف مولا کی طرف چلنے کا راستہ اور مولا سے محبت کا راستہ، وہ صرف اور صرف مالک کریم شہنشاہ کی پاک یاد سے شروع ہوتا ہے، اور اس سے پہلے اپنے آپ کی اپنی اوقات پر یقین کرنا، اپنی اوقات پر ایمان رکھنا کہ ہم کیا ہیں، اور وہ پاک ذوات مقدس، خدا کی قسم وہ خدا کے پاک امر ہیں، اور وہ بھی بے نیاز ہیں، جیسے ان کا اللہ بے نیاز ہے ویسے ہمارے امام بھی بے نیاز ہیں۔ ہمیں کسی چیز پر کوئی تکبر، کوئی غرور، کوئی ایسی چیز کبھی سوچ بھی نہیں آنی چاہیے کہ نعوذ باللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ ہماری ضرورت مولا کو ہے، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ جب انسان اپنی اوقات کو پہچان کر پھر ان پر نظر دہراتا ہے، اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ ہم نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی تم سے اپنی نظر کو ہٹایا نہیں، تو پھر یقین مانیے کہ پھر چیخیں مار کر رونے کو دل کرتا ہے کہ ہماری کیا اوقات ہے مولا، ہم کتنے نجس ہیں، ہم کتنے گندے ہیں، مالک ہم کتنے غلیظ ہیں، ہم کتنے ذلیل ہیں، اور آقا آپ اتنے کریم ہیں، آپ اتنے کریم ہیں کہ ہم ناچیز، ہم حقیر، ہم ذلیل لوگوں پر آپ اپنی نظر کرم فرمائے ہوئے۔ محبت کرو مولا سے، اور توبہ اسی کی قبول ہوگی جو مولا سے محبت کرے گا۔ اور یقین جانیے کہ یہ خاموشی جو ابھی چھائی ہوئی ہے یہ ان دنوں میں، یہ یقین مانیے ایک بہت بڑے طوفان کی آمد ہے، اور یہ ایسا طوفان ہوگا جو پھر تھمے گا نہیں، یہ ایسا طوفان ہوگا، اور ساتھ ہی مالک کے پاک ظہور کے ساتھ ہی توبہ کے تو دروازے بند ہو جائیں گے۔ پھر کیا کریں گے ہم، کہاں ٹکرے ماریں گے، کہاں سر ماریں گے؟ پھر انسان ایک ایسی جگہ پر کھڑا ہوگا جس کی پشت پر آگ ہوگی اور منہ کے سامنے کھائی ہوگی، نہ وہ پیچھے کی جانب گر سکے گا نہ وہ آگے کی جانب گر سکے گا، اور دروازہ توبہ کا بند ہوگا۔ اس وقت کو ذرا سوچئے، اس وقت کو سوچئے کہ وہ حالت کیا ہوگی۔ ہم یقین مانیے اپنے گمان میں مست ہیں، جیسے جنت ہمارے کسی رشتہ دار کی ہو، ہم جنت کے لیے جی ہم بس ایسی جنت میں چلے جائیں گے، یہ ہم سے پوچھ ہوگی، کیونکہ ہمارے وقت کے امام موجود ہیں اور ہمیں ان کی حالات ان کا نہیں پتہ، ہم معلوم نہیں ہے ہم اپنے مالک کے قرب میں نہیں ہیں، کیونکہ ہم اپنی غلاستوں سے ہی نہیں نکلے، ہم نے دنیا کو اپنا الہ بنا رکھا ہے، ہمارے اندر مال، دولت، حسد، وحشت، دنیا، پیسہ، اولاد، یہ سب خواہشیں ہمارے دل میں موجود ہیں، اور پھر ہم اپنے دل میں مولا کو بلائیں گے کیسے؟ جب یہ سب چیزیں ہمارے دل میں موجود ہیں تو پھر اس کمرے کو صاف تو نہیں کر سکتے، اور ہم کوئی اگر گناہ کرتے ہیں تو ہم شیطان کے ماتھے لگا دیتے ہیں، جی شیطان وہ تو ایک جگہ پہ بیٹھ کے کسی تخت پہ بیٹھ کے کوئی نہ کوئی حکومت کر رہا ہے، آگے تو اس کے چیلے ہیں اور وہ تو رائے دیتا ہے، ہم اس کی رائے مان لیتے ہیں، ہمیں اس کی رائے تو پھر نہیں ماننی چاہیے، نفس کو چوٹ دینی چاہیے، اپنی راتوں کو جاگیں اور اپنے پاک امام کی پاک بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے۔ خدا کی قسم اپنے آپ کو بالکل زیرو کر کے، اپنے آپ کو بالکل خالی صفحے کی طرح اپنے مولا کے سامنے پیش کریں اور اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کریں کہ خدایا ہم ذلیل ہیں، ہم حقیر ہیں، ہمارے بس میں کچھ نہیں، تو کل شیء قدیر ہے، تو اعلیٰ ہے، تو کریم ہے، تو رحم کرنے والا ہے، تو بہت رحم کرنے والا ہے، تو عظیم ہے، تو حکیم ہے، خدایا ہمیں بخش،
اور ہمیں ہدایت نصیب فرما۔ یہ دعا ہر مومن مومنہ کو کرنی چاہیے، اور سب سے بہترین زیور اور سب سے بہترین اسلحہ مومن کے پاس استغفار کا ہے، جو کہ ہم شاید نہیں کرتے۔ یا ہم اپنی دنیا میں مست ہیں، کوئی غالی کے جھگڑوں میں، کوئی مکسر کے جھگڑوں میں، کوئی نصیحری کے جھگڑوں میں، کوئی کس کے جھگڑوں میں، کسی نے ایسے کر دیا کسی، اور بھائی ان باتوں سے نکلنے کا وقت ہے، یکجا ہونے کا وقت ہے۔ یہ وہ پاک ذات آ کر بتائے گی کون نصیحری ہے، کون غالی ہے، کون مکسر ہے، کون کیا ہے، کون کیا ہے۔ اس وقت ہمارے پاس کسی چیز کی کوئی گارنٹی نہیں۔ مولا کی یاد سے اپنے دل کو آباد کریں، مولا کی یاد سے اپنی محفلوں کو آباد کریں، مولا کی یاد سے اپنی زبان کو پاک کریں۔ دن رات اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے مولا کو یاد کریں، اپنے بستر پر جائیں تو مولا کو یاد کریں، صبح اٹھیں تو مولا کو یاد کریں، سلام کریں اپنے وقت کے امام کو، اپنے شہنشاہ کو سلام کریں۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو نہیں کی جا سکتی، وہ ایک وقت آنے پر کھل جائیں گی، لیکن ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے کہ اس دور میں یہ جو خاموشی چھائی ہوئی ہے، کیونکہ یہ وقت ہمارے اوپر نہیں آیا نا، اس لیے ہمیں معلوم نہیں ہے، کیونکہ جگہ ہمارے خطے میں چھڑی نہیں، اس لیے ہمیں معلوم نہیں ہے، کیونکہ لاشیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی نہیں، اس لیے ہمیں معلوم نہیں۔ ہمارا نفس ہمیں دھوکہ دیے جا رہا ہے، اور ہم اس کے دھوکے میں آئے جا رہے ہیں، اور کسی قسم کا کوئی صدبات نہیں کر رہے۔ ایک چھوٹی سی تو بات ہے، وہ ہے محبت مولا سے۔ اس میں کوئی وظیفہ ہے، کوئی نماز ہے، کوئی روزے ہیں، کوئی صدقے ہیں، کوئی خیرات ہے، کوئی کیا، کچھ بھی نہیں، صرف مولا سے محبت، مخلصی کے ساتھ خالص ہونا ہے، اپنے وقت کے امام کے لیے، اپنے مولا کے لیے خالص ہونا ہے۔ اور یقین جانیے اس کی بہت بڑی پوچھ ہوگی۔ آپ شاید ہی کوئی ایسا شخص رہ گیا ہوگا جس کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ کوئی ہمارے وقت کے امام بھی ہیں۔ میں کہتا ہوں کوئی بیکورڈ سے بیکورڈ علاقہ اٹھا لیں، وہاں کے شیعہ بھی اٹھا لیں تو اس کو بھی پتا ہوگا، یعنی کہ حجت تمام ہو رہی ہے۔ یہ چڑیوں کا چہچہانا، ہر طرف سے ہر جگہ سے یہ آواز آنا کہ وہ آنے والے آ رہے ہیں، وہ آنے والے جلد آ رہے ہیں انشاءاللہ، وہ جلدی آ رہے ہیں۔ مطلب جب چڑیاں چہچہاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے صبح ہوتی ہے۔ اب صبح کبھی اٹھیں 4-5 بجے تو چڑیوں کے چہچہانے کی آواز ہوتی ہے، جب وہ چہچہاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صبح کی نوید سنا رہی ہیں کہ صبح آ رہی۔ اس طرح مختلف زبانوں پر ہمارے وقت کے امام کا ذکر جاری ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صبح، جس صبح کا انتظار ہے، وہ صبح جس صبح کے لیے عاشقوں نے اپنی دنیا فنا کر دی، اپنے آپ کو فنا کر دیا، وہ صبح جس صبح کا ہر ہستی کو انتظار ہے، انشاءاللہ امام وہ صبح قریب ہے۔ تو کیا ہمارا دل نہیں چاہتا کہ حکومت الہیہ میں، مالک کی پاک حکومت میں ہم بھی کوئی ڈیوٹی کریں؟ کیوں ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم اپنے وقت کے امام کے لیے کوئی ڈیوٹیاں سر انجام دیں گے؟ صرف ایک کام، مولا سے محبت۔ اور جب محبت کرنے کے لیے، اب یقین مانیے میں بھی تو یہی کچھ کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں کسی طرح کوئی بات کروں اور وہ کسی کے دل میں اتر جائے، وہ میرے مولا کی طرف ہو جائے، میری بخشش کا سامان ہو جائے گا۔ اور یہ ڈیوٹی مولا جو لے رہے ہیں، مالک کریم شہنشاہ چاہیں تو پتھروں سے لے سکتے ہیں۔ اور یقین جانیے کوئی ایسی بات کبھی میں نے تیار نہیں کی، صرف آنکھیں بند کر کے اپنے وقت کے امام کی خاطر اپنی زبان کو حرکت دی تو الفاظ انہوں نے عطا کر دیے۔ کافی لمبی ہو گئی ہیں باتیں اور کافی جذبات میں ہو گئی، تو اللہ کریم کی پاک بارگاہ میں دعائیں، خدایا اس صبح کو جلدی سے طلوع کر جس صبح کا ہر مومن مومنہ کو انتظار ہے، اور سب سے بڑھ کر پاک ذوات مقدسات کو انتظار ہے۔ ہم کم علم رکھتے ہیں خدایا، ہم تیری اور تیرے ائمہ معصومین و پاک رسول صلوات اللہ علیہ کی معرفت نہیں رکھتے خدایا۔ ہمارے دماغوں میں فطور بھرا ہوا ہے، اس فطور کو نکال، ہماری آنکھوں سے نجاست کی چربی کو ہٹا کہ ہم تیری پاک حجت کی معرفت حاصل کر سکیں، تیری پاک حجت کا پاک زیارت کر سکیں۔ اور تمام مومنین مومنات سے گزارش ہے کہ
رات کے کسی پہر تنہائی میں ایک ننگی زمین پر ننگے فرش پر سبحان القدوس کا سجدہ ضرور کیجیے اور بار بار ورد کیجیے سبحان القدوس سبحان القدوس سبحان القدوس، اور ذہن میں رکھیے کہ میری پہچانی مولا کی پاک نالین پر ہے۔ یا ربا محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العجل یا سبحان القدوس اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف و صلوات اللہ علیہ۔